شمال میں بہت سارے طوطے ایک کھیت میں دانا چن رہے تھے تو موٹے طوطے پیٹ بھرنے کے بعد کوئل کا گانا سن رہے تھے۔ اچانک ان کی نظر ایک پیارے طوطے پر پڑی۔ وہ طوطا سبز رنگ کا تھا، اس کی لال چونچ تھی جو بہت پیاری لگ رہی تھی۔ دونوں موٹے طوطے اسے دیکھ کر آپس میں باتیں کرنے لگے۔ ایک موٹا طوطا بولا، ارے واہ، یہ تو پورا ہیرو ہے، اس کے سامنے تو زیرو ہے۔ دوسرا موٹا طوطا بولا، ارے چپڑ گنجو، تو بھی اس کے سامنے زیرو ہے، اس کا انداز تو دیکھ، اس کی پرواز تو دیکھ، ایسے اڑتا ہے جیسے پیاری پھولوں کی کیاری لہرا رہی ہو، پہاڑ جھومتے ہوئے بل کھا رہے ہوں۔ کچھ دیر بعد اس سبز طوطے کو دیکھ کر سب حیران ہو گئے۔ ایک چھوٹا طوطا اس کے پاس پہنچ گیا۔ کیا بات ہے سبز طوطا، کاش میں بھی تمہارے جیسا ہوتا۔ کہاں سے آئے ہو پیارے؟ میں سبق باغ سے آیا ہوں، پیاری خوشبو لایا ہوں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ تم گرین باغ سے گرین ہو کر آئے ہو؟ سچ کہو تو بڑے کمال بن کر آئے ہو۔ سبز طوطا کچھ دیر تک ان کے بیچ رہا اور جب اس کا پیٹ بھر گیا تب وہ پھر سے اڑ گیا۔ وہ جیسے ہی آگے جا رہا تھا، جنگل میں ایک ہرنی کا بچہ اکیلا جھاڑی میں پھنسا چلا رہا تھا۔ سبز طوطا نیچے اتر آیا اور بچے کو حوصلہ دیا اور ہرن کا بچہ چپ ہو کر سبز طوطے کو دیکھنے لگا۔ سبز طوطے کی آنکھوں سے روشنی نکلی اور اس جھاڑی پر پڑ گئی۔ یہ کیا؟ جھاڑی وہاں سے غائب ہی ہو گئی۔ ہرن کا بچہ اپنے آپ کو آزاد دیکھ کر حیران ہو گیا۔ اس کے جسم پر زخم کے نشان پڑ گئے تھے۔ بچے ڈرو نہیں، اب تم آزاد ہو۔ میں جانتا ہوں تمہیں کانٹوں کی چبھن کی وجہ سے درد ہو رہی ہے، پریشان مت ہو، ابھی ٹھیک ہو جاؤ گے۔ تمہاری ماں کہاں ہے؟ ہرن کا بچہ بولا، وہ دیکھو، درخت میں بندھی ہوئی ہیں، ایک شکاری نے انہیں باندھ لیا ہے۔ وہ شکاری تھوڑی دیر میں آئے گا اور ہم دونوں کو یہاں سے لے کر دور چلا جائے گا، ایسا اس نے کہا ہے۔ سبز طوطے نے مڑ کر دیکھا تو بے سہارا ہرنی درخت میں بندھی چٹپٹا رہی تھی۔ بندھی ہونے کی وجہ سے وہ کچھ نہیں کر پا رہی تھی۔ سبز طوطا اڑا اور اس نے اپنی چونچ رسی پر لگا دی اور ہرنی آزاد ہو گئی۔ اے نیک طوطے، میں تمہیں ہی دیکھ رہی تھی، تم نے میری بچی کو جھاڑی سے آزاد کیا، میری بھی رسی کاٹ دی، تم تو فرشتہ بن کر آ گئے۔ کیا تم کوئی فرشتہ ہو جو طوطے کی شکل میں بن کر آئے ہو؟ سبز طوطا بولا، میں کوئی فرشتہ نہیں ہوں، بلکہ ایک عام سا طوطا ہوں۔ مجھ سے کسی کا دکھ دیکھا نہیں جاتا۔ میں جب چھوٹا سا تھا تب میں نے ایک ہاتھی کے بچے کو گڈھے میں پھنسا ہوا دیکھا تو میرا دل بہت دکھی ہو گیا۔ میں نے اسے بچانے کی کوشش کی اور چمکار ہو گیا، وہ گڈھے سے باہر آ گیا۔ تب سے میں جب کسی کی مدد کرنا چاہتا ہوں، اپنے آپ جیسے جادو ہو جاتا ہے اور سامنے والا مصیبت سے باہر نکل آتا ہے۔ ہے پیارے طوطے، اللہ نے تمہیں بہت بڑی جادوئی طاقت دی ہے۔ میں تو سمجھتی ہوں تم تو اللہ کے بہت پیارے بندے ہو۔ اللہ نے تمہیں سب کا بھلا کرنے کے لیے زمین پر بھیجا ہے۔ چلو میرے ساتھ آؤ، میں تمہیں امرود کے ایک بہت اچھے درخت کے پاس لے چلوں گی، وہاں کے امرود کھا کر تم بہت خوش ہو جاؤ گے۔ ہرنی سبز طوطے کو لے کر ایک باغیچے میں گئی اور وہاں امرود کے درخت پر سبز طوطے نے امرود کھانا شروع کر دیے۔ ہرنی کا بچہ ماں کے ساتھ پاس کے چراگاہ میں گھاس کھانے کا مزہ لینے لگا۔ سبز طوطا جنگلی جانوروں کے ساتھ کافی گھل مل گیا تھا۔ وہاں کے بندروں سے بھی ابھی وہ نیا ہی ملا تھا۔ ایک دن ایک بندر کا ایک چھوٹا بچہ کھیلتے ہوئے جنگل کے پاس ایک کنویں میں گر گیا۔ اس کی ماں بندریا پریشان ہو گئی، کنویں میں جھانک کر بار بار رونے لگی۔ طوطے نے جب دیکھا تو بندر کا بچہ وہاں کے پانی میں تیر رہا تھا اور مدد مانگ رہا تھا۔ طوطا بولا، بچے ڈرنا نہیں، ایک کنارے پر کنویں کے پتھر کو پکڑ کر کھڑے رہو، کچھ ہی دیر میں ہم تمہیں باہر نکال لیں گے۔ طوطا بھائی، میرے بچے کو بچانے کے لیے کسی کو بلا لیجئے، کسی بھی طرح میرے لال کو بچا لیجئے۔ بہن، آپ فکر مت کیجئے، بس مجھے ایک موقع دیجئے۔
बंदरिया सबज तोते का मुंह देखने लगी और सोचने लगी कि ये भला मेरे बच्चे को कैसे बाहर निकालेगा। इतने में हिरनी वहाँ पर आ गई। उसने बंदरिया को समझाया और हौसला दिया। तब जाकर बंदरिया के अंदर यकीन आया। सबज तोते ने एक पहाड़ी लता को मंगवाया और जादू के चमत्कार से उसे रस्सी बनाया। उसके बाद कुएं में लटकाया। बंदरिया के समझ में कुछ नहीं आया, लेकिन देखते ही देखते उसका बंदर बच्चा उस लता की बनी हुई रस्सी को पकड़कर ऊपर आ गया। सभी लोगों ने दांतों तले उंगलियां चबाई। सभी सबज तोते की तारीफ करने लगे। एक दिन जंगल में एक शिकारी आ गया और सबज तोते को देखकर उसका दिल ललचाने लगा। उसने उसे जाल में फंसा लिया और जंगल के कुछ जानवरों ने उसे देख लिया। शिकारी पिंजरे में सबज तोते को पकड़कर जैसे ही आगे बढ़ा, सामने बंदरों की एक बड़ी टोली आ गई। दूसरी तरफ हाथी भी आ गए। कई जानवरों ने शिकारी को घेर लिया। शिकारी के पसीने छूट गए। वो उनके सामने गिड़गिड़ाने लगा। इतने में सबज तोता उड़कर उसके सामने आ गया। शिकारी पिंजरा खाली देखकर हैरान रह गया। वो पिंजरा और अपना सामान छोड़कर जो भागा कि पीछे मुड़कर देखने का नाम ही नहीं लिया। बंदर उसके पीछे दौड़ने लगे। शिकारी को लेने के देने पड़ गए। सबज जादूगर तोता उसी जंगल में सभी जानवरों के साथ हमेशा खुश होकर रहने लगा और सभी जानवर उससे प्यार करने लगे। Thanks for watching. Please subscribe to our channel.